لاہور میں تیز آندھی اور بارش، گرد آلود ہوائیں چلنے سے شہریوں کو مشکلات۔ آندھی سے کنال روڈ پر درخت اکھڑ گئے۔ دھرمپورہ جوہر ٹاؤن مال روڈ ٹاؤن شپ میں جل تھل، گھڑی شاہو بادامی باغ جیل روڈ اچھا میں موسلا دھار بارش، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ آندھی کے بعد لیسکو کا نظام درہم برہم، بجلی کے 415 فیڈر ٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں بتی بند، اندھیروں کے بسیرے۔ سانتا، اسلام پورہ، گلشن راوی، چوہان روڈ، عامر ٹاؤن سمیت کئی علاقوں کی بجلی منقطع۔ محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ امانت میں خیانت نہیں ہوگی، عوام کا محسن حق کے لیے ڈٹ گیا۔ اوور بلنگ کی مد میں 31 کروڑ 50 لاکھ یونٹس کی واپسی۔ اپریل میں 1 یونٹ کی بھی اوور بلنگ نہیں ہوئی۔ بجلی کے صارفین کو 98 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ ہوئی۔ 67 کروڑ 50 لاکھ یونٹ بھی واپس کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا افسران کو 2 ٹوک پیغام۔ ڈائریکٹر FIA سرفراز برق کی لیسکو چیف سے ملاقات۔ پیر تک یونٹس کی واپسی کا پلان طلب۔ جعلی ادویات بنانے والوں کی شامت آ گئی۔ FIA کا رحمان پورہ میں چھاپا۔ 50 لاکھ مالیت سے زائد کی جعلی غیر رجسٹرڈ ادویات برآمد۔ 2 ملزم گرفتار۔ ادھر بیرون ملک سے چلنے والے جورڈن گینگ کے گرد شکنجہ سخت۔ منشیات چاکلیٹ میں ملا کر بیچنے والے گروہ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع۔ FIA نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی شروع کر دی۔ حسن نقوی کی سربراہی میں ٹیم تشکیل۔ کبھی لیپ ٹاپس، کبھی بائکس، ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا۔ حکومت کو تعلیمی اداروں کو بسیں دینی چاہیے۔ جسٹس شاہد کریم نے حکومت کو موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے سے روک دیا۔ کہا جب تک نئی پالیسی نہیں بن جاتی موٹر سائیکلیں تقسیم نہ کی جائیں۔ 13 مئی کو تفصیلی رپورٹ طلب۔ حکومت پنجاب کے بلند و بانگ دعوے مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ منصوبوں کی تکمیل تو دور، فنڈ ہی خرچ نہ کیے گئے۔ صحت، تعلیم، پانی منصوبوں پر ملنے والے 16 ارب کے فنڈ لیپس کر گئے۔ عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر عالمی اداروں نے فنڈز پنجاب حکومت کو دیے۔ محکمہ خزانہ نے کیبنٹ کمیٹی سے فنڈز کے دوبارہ استعمال کی اجازت مانگ لی۔ نگران حکومت کے جاتے ہی صحت کے نظام کا دھڑن تختہ۔ گرمی شروع ہوتے ہی سرکاری اسپتالوں کے AC بند۔ چلڈرن اسپتال کے کنڈیشن خراب۔ مریض بچوں کا گرمی کی شدت سے برا حال۔ گورنمنٹ نواز شریف ٹیچنگ اسپتال جکی گیٹ کی حالت بھی خراب۔ شدید گرمی میں AC بند، ڈائلیسس مشینیں بند۔ علاج کے لیے آئے مریض خوار۔ ٹیم بنام سرکار نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ حضوری باغ میں چیف منسٹر کلینک آن ویلز کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعلیٰ بطور مہمان خصوصی شریک۔ ڈیلز آن ویلز گاڑیوں کا معائنہ کیا، گاڑی میں سفر بھی کیا۔ مریم نواز نے مزار اقبال پر حاضری بھی دی۔ وزیر صحت عمران نذیر نے کہا کہ کلینک آن ویلز سے ہر جگہ صحت کی سہولیات پہنچیں گی۔ شویفات انٹرنیشنل اسکول کا پاکستان میں اپنی برانچ ختم کرنے کا اعلان۔ اسکول 1992 سے لبنانی سیٹ اپ سیبس کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ اب سٹی اسکول انتظامیہ چارج سنبھالے گی۔ 1 جولائی سے انٹرنیشنل اسکول آف شویفات ٹرینٹی کے اسکول کے نام سے چلایا جائے گا۔ طلباء کی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسٹاف بھی خدمات انجام دیتا رہے گا۔ لاہور پولیس کا پہلا سائبر کرائم سہولت سینٹر قائم۔ DIG انویسٹیگیشن آفس میں کام کا آغاز۔ فورینزک سائنس ایجنسی کو بھی اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے اتھارٹی بنانے کے لیے قانون تیار۔ قیدیوں کی امداد کے لیے 2 ارب کا انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کی سفارش۔ سرکاری اسپتال پرائیویٹ طلباء کو تربیت نہیں دیں گے۔ پرائیویٹ نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ اسٹوڈنٹس کے سرکاری اسپتالوں میں ٹریننگ پر پابندی عائد۔ الائیڈ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کا اگست 2021 کا اجازت نامہ بھی منسوخ۔ آئندہ کوئی MOU سائن نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سروس گروپ کی ملاقات۔ ٹائروں کی برآمد سمیت سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ کمپنی پاکستان سے $10 کروڑ کے ٹائر برآمد کرے گی۔ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سے امارات کے شاہی خاندان کے رکن شیخ احمد تیلموک کی ملاقات۔
سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی اور ڈیجیٹلائزیشن کے امور پر تبادلہ خیال، اسکولوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی MOU پر دستخط، وزیر اعلیٰ نے DPS ماڈل ٹاؤن میں افتتاح کر دیا۔ مریم نواز سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے وفد کی بھی ملاقات، ذیشان احمد سے سرمایہ کاری کے فروغ سمیت دیگر امور پر بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار سلیم حیدر خان صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ سردار سلیم حیدر نے گورنر پنجاب کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس میں تقریب، چیف جسٹس ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے نومنتخب گورنر سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی شرکت، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، خورشید شاہ، نییر حسین بخاری، چودھری منظور، سمینہ گھرکی سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو بڑا جھٹکا، حکومتی اتحاد کو ملی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں معطل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نشستیں معطل کی، اپوزیشن رکن رانا آفتاب کا مخصوص نشستوں پر قرار دیا۔ گنگا رام اسپتال میں 80 ٹیسٹ نہیں ہو رہے، 90% ادویات نہیں مل رہی، CT اسکین مشین خراب ہے، مافیا لوٹ رہا ہے۔ احمد رشید بھٹی نے پنجاب اسمبلی میں سوال اٹھا دیے، اسپتال کی ریویمپنگ ہو رہی ہے، خواجہ سلمان رفیق کا جواب، پنجاب میں تعلیمی ایمرجنسی لگانے والے کہاں ہیں، سرکاری اسکولوں کے آؤٹ سورس کا کیا بنا، رانا آفتاب احمد کے بھی تابڑتوڑ سوالات، وزیر تعلیم ایوان میں موجود نہیں، وہی جواب دے سکتے ہیں، مجتبیٰ شجاع الرحمان کا جواب، پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح تک کے لیے ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریلیف پروگرام، روٹی 16 روپے کی بجائے 15 روپے میں ملے گی، ضلعی انتظامیہ اور نان بائی ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب، روٹی کی نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق، تندور مالکان روٹی کی قیمت واضح طور پر آویزاں کریں گے۔ ہمیں کوئی نہ بتائے کہ لائٹیں کون سی ہونی چاہیے، موٹر بائکس بچوں کو دینی چاہیے یا نہیں، ہم کسی کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے تو برائے مہربانی دوسرے بھی نہ کریں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، بولی قانون دکھا دیں، روٹی کی قیمت یا لائٹیں کس رنگ کی ہوں گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے CPNE کے وفد کی ملاقات، ارشاد احمد عارف، اعجاز الحق اور قومی اخبارات کے ایڈیٹرز شامل، ملک کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان کا بورڈ آف ریونیو آفس کا دورہ، چیف سیکریٹری نے مختلف برانچز کا دورہ کیا، تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا، IG پنجاب، سیکریٹری ہوم، سیکریٹری خزانہ بھی ہمراہ تھے۔ بجلی چوری قومی خزانے کا نقصان، قانون شکنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا، لیس کو بلا خوف و خطر آپریشن کرے، ضلعی انتظامیہ پورا ساتھ دے گی، کمشنر لاہور زید بن مقصود کی لیس کو چیف شاہد حیدر کو یقین دہانی، چیف انجینئر لیس کو طاہر محمود نے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بتایا۔ اقبال ٹاؤن میں کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے دفتر کا افتتاح، MPA خالد کھوکھر کی خصوصی شرکت، طاہر سکلین بٹ، حاجی طارق فیروز، حافظ صداقت، رانا منظور سمیت دیگر تاجر بھی شریک ہوئے۔ UMT کے اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی تقریب، سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے لیے پروفیسر آف پریکٹس کا خطاب، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی محمد نیاز، سلیم بخاری، مجیب الرحمان شامی، عطاء الحق قاسمی کی شرکت، جسٹس ریٹائرڈ ناصر اقبال، ڈاکٹر آصف رضا بھی شریک تھے۔ طب کی دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹری، علمی اور تحقیقاتی سرگرمیوں کا فروغ لازم قرار، کرچی یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں MOU سائن، وائس چانسلر ڈاکٹر محمود ایاز، ڈاکٹر ظفر اقبال کرچی شریک تھے۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم وابڈا ٹاؤن کی گریجویشن تقریب، بہترین طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم، بچوں کی مختلف روپ دھار کر شاندار پرفارمنس، پرنسپل نیگر نوید قریشی، سلمہ قریشی، سونیا شہزاد سمیت دیگر اساتذہ شریک ہوئے۔
3 रोज़ा पाकिस्तान इंटीरियर्स फर्नीचर एक्सपो का आगाज़। 100 से ज़ायद कंपनियों ने स्टॉल लगाए। पाकिस्तान इंटीरियर्स फर्नीचर एक्सपो को ज़ीरो लाइफस्टाइल ने स्पॉन्सर किया। पहले रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अलहमरा मेलोडीज़ में सूफी नाइट का एहतमाम। कव्वाल आदिल करामत और साथियों की परफॉर्मेंस शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। और पहला अनवर मेमोरियल वेटरन्स T20 कप। जावेद मेमोरियल ने लाहौर ग्रीन्स को 46 रन से हरा दिया। जावेद मेमोरियल की टीम ने 196 रन बनाए। लाहौर ग्रीन हदफ के टाकों में सिर्फ 151 रन ही बना सकी।